وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حج اچھا، روزہ اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد۔ واجب الاحترام گرامی قدر، سفر دا مہینہ ہے، سفر دا مہینہ، اس مہینے دے اندر مکہ المکرمہ دے وڈیرے اور سردار کفار مکہ دیاں زیادتیاں اور ظلم و ستم تو مجبور ہو کے میرے محبوب کے صحابہ نے ہجرت فرمائی، مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے بھی اس مہینے کے اندر ہجرت فرمائی۔ ابتدائے اسلام دے اندر شمع رسالت طلوع ہویا، مکے والے کفار لات و عزا نو پوجن والے انہاں دے سامنے جبینے نیاز جھکان والے، انہاں نو اپنا سب کچھ سمجھن والے، تقدیراں دا مالک سمجھنے والے، بتاں دے نام تے مال کھان والے، ہر چیز ہڑپ کرنے والے، جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سبق دیتا، اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ مکے والو، قریشیو، سیدو، میں تواڈے وال پیغام لے کے آیا، قولوا کہو لا الہ الا اللہ۔ الہ تو عزا 360 تسی بت رکھے ہوئے نے بیت اللہ دے اندر، اے بننے دے اندر تواڈے محتاج نے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل خالق اور مالک، تواڈیاں مشکلہ حل کرنے والا ایک اللہ دی ذات ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسے دن تو مکے والے مخالف ہو گئے، جیڑا بھی آ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوندا ہے، ان سمجھو اتنا مشکل سی جس طرح اگ دے انگارے ہاتھ دے اندر پکڑنا مشکل ہے، اس طرح اسلام لے آنا، کلمہ توحید پڑھنا مشکل سی۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا،
مشکلات کا شکار ہو گیا. کتے سیدنا خبیب انہاں نو 12 پیریاں، کتے سیدنا صہیب رومی نو 12 پیریاں، کدھر حضرت بلال حبشی دے اوپر ظلم و ستم ٹھائے جا رہے ہیں. لیکن انہاں مسلمانہ نے، انہاں صحابہ نے سب کچھ برداشت کر لیا، اسلام دی خاطر لے کر دین والوں اپنا منہ نہیں پھیریا. آخر کار جدوں ظلم بڑھ گیا، مکے آلیاں دا مسلمانہ دی زندگی اجیرن ہو گئی. اللہ دے حکم دے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، میرے صحابہ ظلم برداشت کرنے دی بجائے دوسری مکے نو خیر بات کہہ کے تے ہمیشہ واسطے مدینہ منورہ چلے جاؤ. ایک ایک کر کے کوئی چوری جا رہا ہے رات نو، کوئی کس طرح نکل رہا ہے. وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس علاقے دے اندر، جس شہر دے اندر، گاؤں دے اندر بندے نے زندگی گزاری ہوئے، انہوں چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. انہاں لوگاں تو پوچھو جڑے بیچارے انڈیا دے اندر اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، اپنا وطن قربان کر کے آئے. اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ المکرمہ نو چھوڑ رہے سن. انہوں نے ثابت کر دیتا دین واسطے وطن چھوڑیا جا سکتا ہے، گھر بار چھوڑیا جا سکتا ہے، جائیداداں چھوڑیا جا سکتی ہیں، والدین تو دوری برداشت کی جا سکتی ہے، اولاد تو دور ہونا برداشت ہو سکتا ہے. لیکن انہاں چیزاں واسطے دین نو چھڈنا، اسلام نو چھڈنا یا کملی والے کا دامن چھڑنا، ایک کدی بھی گوارا نہیں ہو سکتا. ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ اجازت لین واسطے آئے، سرکار میں نے بھی اجازت فرماؤ، میں بھی مکہ چھوڑ کے جس طرح باقی ساتھی جا رہے ہیں مدینہ پاک، میں نے بھی اجازت ہو جائے. سرکار ہر بار منع فرما دیتے، میں صدیق نہیں، تینوں اجے مدینے جان دی اجازت نہیں. تصورات کے اندر آؤ، کیوں اجازت نہیں؟ میرا تصور کہہ رہے ہیں، سرکار فرماندے سن ابو بکر اگر یار تو چلا گیا تو میں نے اپنے کندھیاں تے کون اٹھائے گا؟ میرا ہم سفر کون ہوئے گا؟ میرا ساتھی کون ہوئے گا؟ کوئی تے ایسا ہم سفر ہونا چاہیے جڑا ہم راز ہو. کہ یار تیرے تو بڑا میرا ہم راز بھی کوئی نہیں تے میرا یار بھی کوئی نہیں. ہر بار حضور منع فرما دیتے. اس سفر دے اندر سارے مکے والے سردار جمع ہو گئے، اسلام دے خلاف، دین دے خلاف، قرآن دے خلاف، مصطفیٰ دے خلاف. انہاں کہ آج دو ٹوک فیصلہ کرو، یا ہم رہیں گے یا یہ. دار الندوہ دے اندر میٹنگ بلائی، بڑے بڑے کافر آ گئے.
ابو سفیان بھی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار مکہ، انہاں دے اندر ایک بابا ہور آ گیا اجنبی۔ انہاں پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ میں کہا میں تہاڈے ساتھی ہوں۔ وہ کون سی؟ انسانی شکل دے اندر ابلیس آ گیا، شیطان۔ یہ تو نہیں ہو سکتا جتھے اسلام کے خلاف کوئی میٹنگ ہوگی تو شیطان نہ ہوگی۔ یہ بھی آ گیا صوفی دی شکل دے اندر، کہندا مینوں نال بٹھا لو، میں تانوں مشورہ دیاں گا۔ اچھا، میں تہاڈے تو زیادہ سمجھدار ہاں، عقل مند ہاں۔ انہاں کہا چلو بٹھا لو بابے نوں نال۔ بابا جی بیٹھ گئے۔ انہاں کیا ہن مشورہ دیو کس طرح جان چھڑائی جائے اسلام تو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو جان کس طرح چھڑائی جائے۔ انہاں جو بولیا ایک بابا جی نو کیا تسی رائے پاس کرنی ہے تو اس سے ساڈا عمل ہونا ہے۔ بابا نے کیا ٹھیک۔ ایک بولیا انہاں تو کہنے لگا ہاتھ کڑیاں پہنا دو، قید خانے دے اندر قیدی بنا لو۔ بابا بولے یا کہنے لگا نہیں تیری رائے پاس نہیں ہونی، تینوں پتہ ہے اودی زبان دے اندر کتنی تاثیر ہے۔ وہ پتھراں دے کولوں دی لنگ گئے تے پتھر بھی کلمہ پڑھنے تے مجبور ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ویکھ مسلماناں نو کسے نے اودی زبان چوں جڑا کلام پڑھدا ہے سنیا، باپ نے بیٹا چھڑ دیتا، بیٹے نے باپ چھڑ دیتا، ماں نے بیٹی چھڑ دیتی، کاربا رشتہ داریاں چھڑ دیتیاں۔ اتنی پر تاثیر اودی زبان ہے۔ اگر تسی انہوں قید خانے دے اندر قیدی بناؤ گے، قید خانے دے اندر جائے گا تے کلا ہوئے گا، جدن واپس آئے گا تے پورے قید خانے والیاں نو اپنا ہمزیر بنا کے مسلمان بنا کے باہر آئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جتھے بھی بیٹھتے سن اللہ دیا رحمتاں بھی نازل ہوندیاں سن۔ جیڑا کملی والے دے کول بیٹھ کے چند منٹ گفتگو سماعت کردا سی، سن لیتا سی، خدا دی قسم ہے او میرے مصطفیٰ دا گرمیتا ہون تے مجبور ہو جاتا سی۔ ایسی تاثیر سی میرے مصطفیٰ دی زبان دے اندر۔ انہاں کیا نہیں تیری رائے قبول نہیں۔ دوسرا بولیا وہ کہنے لگا لیقتلوک، قتل کر دیتا جائے۔ انہوں نے کہا ہاں تیری رائے ٹھیک ہے لیکن کوئی اور بولو، تیری گل تے غور کران کے بعد دے اندر تیرا مشورہ ٹھیک ہے لیکن کوئی اور اپنی رائے پیش کرے۔ ایک اور بولے آدھے یخرجوک، انہوں وطن چو بے وطن کر دیتا جائے، ایک روم پہ بٹھا کے وہ دی بہار چھاڑ دیتی جائے، نسا دیتا جائے، کسی اور علاقے دے اندر چلا جائے، شام دے اندر، روم دے اندر تو آٹی جان چھوٹ جائے گی۔ بابا بولے کہنے لگا نہیں، تینوں پتہ ہے جتھے بھی جائے گا جا کے اپنا جڑا توانو دعوت اسلام دے رہا ہے اوتھے جا کے اسلام کی دعوت دے گا، لشکر بنا کے تواڈے تے کل حملہ آور ہو جائے گا۔ یہ رائے پیش کر رہے ہیں مکے والے۔ انہوں نے کہا تیری گل ٹھیک ہے، لیقتلوک، قتل کر دیتا جائے، لیکن ایک بندہ اگر قتل کرے گا وہ بھی عام بندہ تے نہیں، کملی والے انہوں دا بھی خاندان ہے، قریش انہوں دے چاچے نے، انہوں دے اپنے عزیز و اقارب نے، وہ لڑ کے تواڈے نال۔ بابا جی پھر کہنے لگا ایک میں مشورہ دینا۔ کی مشورہ بابا؟ کہنا ہر خاندان چو قبیلے چو ایک بندہ لو جوان، 100 بندہ جمع کرو، 100 بندہ جمع کر کے حملہ کرو، قتل کر دے۔ ہن کلا قریش 100 قبیلیاں نال تے لڑ بھی نہیں سکتا، فساد میں نہیں پا سکتا، تہاڈا کام بھی پورا ہو جائے گا تے تہاڈی جان بھی چھٹ جائے گی۔
کہ ایک قبیلے سے بھی الزام نہیں آئے گا۔ صاحب نے کہا واہ بابا بلے 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 بلے، بڑا سونا مشورہ دیتا۔ ہن اس پہ عمل کرنے واسطے تاریخ دا تعین ہو گیا۔ فلا تاریخ نو رات دے ویلے حملہ کرنا ہے کملی والے دے گھر تے۔ یہ اندر بیٹھ کے مشورے کر رہے سن ساڈی گل باہر نہ چلی جائے، کتے پتہ نہ چل جائے انہاں نو پہلے۔ ظالماں نو پتہ نہیں کہ میرے مصطفیٰ دیاں ڈائریکٹ تاراں رب دے نال جڑیاں ہوئیاں نے۔ اور رب جیڑا ہر جگہ تے اپنے محبوب دا محافظ ہوندا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور رب اپنے محبوب نو اطلاع بھی دے سکتا ہے کملی والیا تواڈے خلاف ظالم بے ایمان مکے والے کافر اے تدبیراں کر رہے سن۔ اللہ فرماندا نے وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنیاں تدبیراں کر رہے سن، چالاں چل رہے سن، سازشاں کر رہے سن۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تے اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہے سی، وہ مٹان دیاں تدبیراں کر رہے سن، رب بلند کرنے دیاں تدبیراں کر رہے سی۔ کہ تدبیراں رب دیاں ہی کامیاب ہوندیاں نے، جڑا رب چاہے وہی ہو، بندہ چاہے نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑی تو بڑی طاقت جو چاہے نہیں ہو سکتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بگڑی بھی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے مٹانا چاہیا، رب نے بچانا چاہیا، اوہدا نے نارے نمرود نے اندر سٹیا، رب نے بچا کے دکھایا کہ نہیں؟ رب دی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نو ڈبونا چاہیا، خود ڈب گیا۔ اللہ انہوں ڈبونا چاہتے سن، وہ موسیٰ علیہ السلام نو ڈبونا چاہتا سی، خود برباد ہو گیا، ڈب گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھرا ذلیل کرنا چاہتے سن، ختم کرنا چاہتے سن، تے رب یوسف نو مصر دا بادشاہ بنانا چاہتا سی۔ پھر بادشاہ بنے کہ نہ بنے؟ معلوم ہویا دنیا دیا تدبیراں غلط ہو گئیاں، ختم ہو گئیاں، رب دی تدبیر غالب آ گئی۔ واللہ غالب علی امری، اللہ دا حکم، اللہ دی تدبیر ہی غالب آ گئی ہے، بندے دی تدبیر۔ اس طرح بھی تصویر پریشان نہ ہویا کرو، دنیا والے جتنا بھی مٹانا چاہن، ذلیل کرنا چاہن، ختم کرنا چاہن، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دین والی ذات بھی رب دی ہے تے ذلت دین والی ذات بھی رب دی ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ فلا تاریخ نو اللہ فرماندے نے میں پھر اپنے محبوب نو اطلاعاں دتیاں، میں خبراں دتیاں، اپنے محبوب نو رپورٹاں دتیاں، رپورٹر جو میں آپ سا رپورٹ دیتی محبوبہ آج تینو ختم کرنے واسطے، توانو مٹان واسطے، توانو دنیا دے اندر نفرت دی نظران دے نال اے ویکھن واسطے، توانو دنیا دے اندر مکے دے اندر اس طرح تواڈے اس راجی جڑے نبوت دا پرچار ہے ختم کرنے واسطے میٹنگاں کر رہے ہیں، لیکن پریشان نہیں ہونا، اے ختم کرنا چاہتے ہیں تے میں محبوب تینو بلند کرنا چاہنا۔ ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تینو اچا کرانگا، میں تینو سچا کرانگا، میں تینو عرفہ کرانگا، میں تینو والا کرانگا، میں تینو اتنا بلند کر دیانگا ساری کائنات تو بلند ہے۔ یا اللہ کتنا کو بلند فرمائے گا، کتنا بلند کرے گا؟ فرمایا محبوب اے آسمان دنیا کہہ دیا بڑا اچا، پر میں تینو اس تو بھی اچا کر دیاں گا۔ لوگ کہہ دے
نے چاند بڑا آلہ ہے، سورج بڑا آلہ ہے، پر میں تینوں اینا تو بھی بلند کر دیا گا۔ لوگ کہتے ہیں عرش بڑا آلہ ہے، پر میں محبوبہ تینوں اتنا بلند کر دیا گا، اتنا اونچا کر دیا گا، اتنا سچا کر دیا گا، اتنا بلند اور بالا کر دیا گا، میرا عرش تیرے پیروں کے اندر ہوئے گا۔ ورفعنا لاکا ذکرہ کا، میں اونچا کرنے والا، تیرا ذکر اونچا ہوئے گا، تیرا تذکرہ اونچا ہوئے گا، تیرا نام اونچا ہوئے گا، اذانہ دے اندر تیرا تذکرہ ہوئے گا، نمازہ دے اندر تیرا تذکرہ ہوئے گا، درود دے اندر تیرا تذکرہ ہوئے گا، اور ادرا قبر دے اندر سوال و جواب دے تیرا تذکرہ ہوئے گا، حج دے اندر تیرا تذکرہ ہوئے گا، نہیں نہیں تو رات دے اندر تیرا تذکرہ، صبور دے اندر تیرا تذکرہ، انجیل دے اندر تیرا تذکرہ، قرآن دے اندر تیرا تذکرہ، آدم دی زبان تے تیرا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام دی زبان تے تیرا تذکرہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی زبان تے تیرا تذکرہ، 1,24,000 نبیاں دیاں زباناں تے تیرا تذکرہ، میں رب دی زبان تے تیرا تذکرہ۔ ورفعنا لاکا ذکرہ کا، اے جڑے بے ایمان آج تینوں ختم کرنے واسطے بیٹھے نے، آج اپنیاں چالاں چل رہے نے، آج اپنیاں تدبیراں کر رہے نے، مشورے دے رہے نے، اچھے ہو کے تیرے خلاف گلاں کر رہے نے، انہاں دا نام ختم ہو جائے گا، انہاں دا تذکرہ ختم ہو جائے گا، انہاں دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا، تے میرے محبوب تہاڈا نام قیامت تک جاری رہے گا، جب تک میں رب دا تذکرہ بلند رہے گا، محبوبہ تہاڈا تذکرہ بھی بلند رہے گا۔ قرآن کے پاروں میں ایک ذکر تمہارا ہے، قرآن کے پاروں میں ایک ذکر تمہارا ہے، چاند اور ستاروں میں، سبحان اللہ، چاند اور ستاروں میں ایک ذکر تمہارا ہے، اور ہن گلیوں میں بازاروں میں ایک ذکر تمہارا ہے۔ آج دیکھ لو اونا بے ایمانہ دا کسے نو پتہ بھی نہیں، ابو جہل دا نام آ گئے لوگ لعنت آکھ دے نے، اتبا تے شاپا دا نام آ گئے لوگ لعنت باندھے نے، لیکن میرے کمری والے دا تذکرہ خدا دی قسم ہے ساری کائنات دے اندر اللہ تو بعد سب کو آنا تذکرہ تو میرا مصطفیٰ دا تذکرہ۔ اے بے ایمان ختم ہو جائے گے محبوبہ تیرا تذکرہ نہیں، آسمان ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، چاند سورج ختم ہو جائیں گے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، محبوبہ تیرے تے درود پاک پڑھنے والا ایک بھی نہیں ہوئے گا، میں رب تے ہوا گا، نہ رب جب تک نہیں، نہ میرے فنائے نہ تیرے ذکر نو فنائے، جب تک میں باقیاں میں محبوبہ تیرا ذکر کرتا ہی رہا گا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے پریشان نہیں ہونا کہ تینوں مٹان واسطے بیٹھے نے، میں جو ہاں تیرے نام۔ ہائے کیا خوف اگر مخالف ہو خدائے بساری، ڈرنا ہی چاہیے بندے نو، کیا خوف اگر مخالف ہو خدائی بساری، کافی ہے خدا ایک اگر میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے،
توحید نو کہندے نے ساری دنیا چھڈ جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا اینو مٹان والی ہوے، ذلیل کرن والی ہوے، لیکن رابطہ رب دے نال ہوے، تعلق رب دے نال ہوے۔ خدا دے قسم اللہ فرماندے نے جگہ میرے نال واسطہ پہ گیا، میرے نال تعلق ہو گیا، میرے نال رابطہ ہو گیا، میں رب نو کدی دنیا دے اندر ذلیل نہیں ہون دیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے محبوبہ پریشان نہیں ہونا۔ اور تاریخیں طے ہو گئیاں مکے چ، فلاں تاریخ نوجوانوں جمع ہو جاؤ، میاتا راجولن 100 بندہ، کنے 100 بندہ۔ میں کیا یا اللہ 100 کیوں، کملی والے تنہا 100۔ اللہ فرماندے انہاں نے کیا 100 بندہ حملہ کرے، ایک وار تو بچے گا، دوسرا وار دوسرے تو بچے گا، تیسرا بار تیسرے تو بچے گا، چوتھا بار چوتھے تو بچے گا، پنجواں بار 100 بار ہوئے گا۔ کسے دی سرب دے نال، کسے دے وار دے نال، کسے دی تلوار دا پھٹ تے لگ سکدا ہے نا۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے او مکے والیو، میں او پہرے دار ہاں، میں او اپنے محبوب دا محافظہ جیڑا تواڈے تو ایداں بچاواں گا، وار بھی بینگا نہیں ہون دیاں گا۔ 100 نہیں 1000 آ جاؤ، لکھاں آ جاؤ، میں جو اپنے محبوب دیا حفاظت کرنے والا ہاں۔ آ جاؤ سارے جمع ہو کے۔ انہاں نے تاریخ دا تعین ہو گیا، فلاں تاریخ نو عشاء دی نماز پڑھ لین، پھر اپنے گھر چلے جان، پھر انہاں تے گھیرا پالو جا کے، آگے جوان کٹے ہو کے 100 بندہ۔ کنے بندے؟ میاں تارا جولین 100 بندہ، تلوارا قسمہ کھا کے آ رہا، او منو لات دی قسم ہے، او منو منات دی قسم ہے، منو عزا دی قسم ہے، منو فلانا دی قسم ہے، آج نہیں چھڑنا۔ اللہ فرماندے خبردار، آتی رات کار مصطفیٰ دا پیارا خدا دا، کار مصطفیٰ دا پیارا خدا دا خبردار، جہاں میں حفاظتہ کرا تسی وہ قریب بھی نہیں آ سکتے۔ گھیرا پا کے کھڑے ہو گئے، اندر 2 شخصیات سن، ایک مرتضی ایک مصطفیٰ، ایک ولیاں دا سردار ایک نبیاں دا سردار، دونوں ویر، ایک مصطفیٰ دوسرا علی مرتضی۔ حضرت علی نے انہاں دی خسر سنی نا، پر یا سنا پر آواز آ رہی، فرمایا بے کون؟ حضرت علی نے دہلیزاں تو لکھیا، ادھر بھی جوان کھڑے نے تلواراں لے کے، ادھر بھی کھڑے، یا رسول اللہ دشمن آ گئے، تلواراں لے کے کھڑے نے جوان، جنہوں نے اپنی طاقت دے نازے، جوانی دے نازے، حربیہ دے نازے، تلواراں دے نازے، حضور فرماتے علی خاموش ہو جا، انہاں نوں تلواراں دے ناز، نیزیاں دے ناز، طاقت دے ناز، جوانی دے ناز، نہ محمد رب دے ناز، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کافر آ گئے، فرمایا علی مسکرا کے حضور نے فرمایا علی تے ہون آئے نے میرا بچان والا پہلے موجود ہے، سبحان اللہ، میرا بچان والا پہلے موجود ہے۔ عہد کیڑا پا کے کھڑے نے، چلے جاؤ اندر داخل ہو جاؤ بے ایمانو۔ رات سارے باہر ہی کھڑے چاک مار دے رہے، گپا مار دے رہے، اندر نہیں جا سکے۔ میں کہا یا اللہ اندر کیوں نہیں جا سکے؟ فرمایا میرے نبی دے گھر اندر بے ایمان نہیں جا سکتا۔ میں ایک نکتہ دینا جو اچھی کو سبحان، میرے نبی دے گھر بے ایمان نہیں جا سکتا، منافق نہیں جا سکتا، دشمن نہیں جا سکتا۔
یا اللہ کون جا سکتا؟ فرمایا جدے کول صداقت دا ٹکٹ ہوگے او جا سکتا دوڑ والیو، جدے کول عدالت دا ٹکٹ ہوگے، جدے کول حیات سخاوت دا ٹکٹ ہوگے، جدے کول شجاعت دا ٹکٹ ہوگے، جدے کول ایمان دیاں سردا موجود ہون، جدے کول صداقت دے عدالت دا ٹکٹ سے ابو بکر دے عمر آج بھی نبی دے قرض موجود نے۔ موجود نہیں، سبحان اللہ کہہ دے وہ جڑا نبی، جڑا رب اپنے نبی دے جسم تے گندی مکھی نہیں جان دے۔ حضرت علی نے فرمایا نا یا رسول اللہ میں دیکھیا میں تواڈے نال رہیا ہمیشہ بچپن تو لے کے میں تواڈے جسم تے گندی مکھی نہیں بیٹھتی ویکھی تے رب گندا بندہ نبی دے قریب آن جاندا ہے نہیں نہ آن جاندا۔ معلوم ہوا جب نبی پاک ہے نبی دے پاس وہی ہو جائے گا جڑا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ ساڈا عقیدہ نبی خود پاک، نبی دا شہر، نبی دا لباس، نبی دا خاندان، نبی دا قبیلہ، نبی دی اماں، نبی دے والد، نبی دا صدیق اکبر، نبی دا فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت سیدنا عثمان غنی، علی مرتضی شیر خدا، نبی دے 1,24,000 صحابہ پاک نے، نبی دا سینہ بھی پاک ہے، پسینہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے اندر جا ہی نہیں سکتے، ناپاک بندہ اندر کے میں جا سکتا ہے۔ ادھی رات کا ویلا ہوا، یا اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا نکلے نہ چو نکل۔ یا اللہ کہ میں نکلا ہوتے اے کھڑے نے جو صفا بن کے کھڑے تھے، گھیرا پا کے کھڑے نے۔ فرمایا محبوبہ اسلحہ پھاڑ، اسلحہ چک۔ یا اللہ نہ میرے کو تلوار، نہ تیر، نہ خنجر، نہ چاقو، نہ چھری، نہ کوئی بندوق، نہ کوئی پسٹل، نہ کوئی میرے کو اسلحہ، نہ توپ۔ کیڑا اسلحہ پڑا؟ بڑا محبوبہ جیوے تو کائنات تو آل ہیں جڑا تیرا اسلحہ بھی کائنات تو آل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تلوارہ لے کے آن محبوبہ، تم ہی تلوار لے کے ہمیں فرق ہی ہویا۔ یہ تو فرق ہے۔ ربا کی کہا اپنے پیروں چو مٹی دی موٹ چک، اے اسلحہ مٹی دی موٹ اٹھا، اتے پڑھ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دے محبوبہ، سورہ یاسین پڑھ کے اونا کینکران دے اس مٹی تے پھوک مار، اینا وال سٹ۔ یا اللہ او تے چاروں طرف نے، میں کھبے سٹا، میں سجے وال سٹا، میں یا اللہ ادھر سٹا، ادھر کیڑے کیڑے پاسے سٹا گا۔ آواز آندی ہے محبوبہ دے چاروں طرف موجود نے، بچان والا بھی چاروں طرف موجود ہے۔ اس واسطے ایک طرف سٹنا تیرا کام ہے، انہاں ساریاں دی لوڑ شیطن کر دینا میرا کام ہے۔ سٹ ذرا میرے محبوب نے مٹی چکی، مٹ چکی تے شاہ دل جو بھی پڑھے آتے سورہ یاسین پڑھی۔ تسی بھی مشکل کا شکار ہو جاؤ تو سورہ یاسین پڑھیا کرو، اے دشمن دے وار تو بچان دی سورہ یاسین۔ قرآن دا دل ہے نا، پڑھیا کرو انہوں، آزمود دا عمل ہے۔ سورہ یاسین دی آیت پڑھیا کرو۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ۔ شغل دی گل ہے، میرے دوست کرے چلے یا فیصلہ بات تے کول کاغذ نہیں کرے، موٹر سائیکل بائک تے کاغذ نہیں تے رستے دی اندر بڑی سختی ہے۔ میں کہا آیت پڑھ لیا جی، انہاں کیا کافر واسطے ہے۔ میں کہا اگلی گل میں نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ میں کہا پڑھے آیت پڑھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی عمل کر کے دیکھتے ہیں۔ فیصلہ آباد گئے، دریا گاوی دے پل تے کھڑے سن، ہر موٹر سائیکل لین لگی ہوئی سی، انہوں نے دوروں پڑھنا شروع کیتا۔ قریب گئے
کوئی 8-10 سال ملازم کسی نے تکیا ہی نہیں، کسی نے ویکھیا نہیں، ہارن مار کے تو دی لنگ گئے. سبحان اللہ. انہیں کہا کہ ویکھیا نہیں. میں کہا ویکھنا کتوں سی؟ اور ہجرت والی رات میرے مصطفیٰ نے بھی یہ جو آیت پڑھی تھی، کفار دے وچوں نکل جو سال نہ ابو جہل دیکھ سکیا، نہ عتبہ دیکھ سکیا، نہ شیبہ دیکھ سکیا، نہ ابو سفیان دیکھ سکیا. 100 نوجوان کھڑے سن، سب دیاں نظراں بند ہو گئیں. حضور نے فرمایا علی جو یا رسول اللہ فرمایا تو ایتھے ٹھہرنا ہے دشمن سو جا. منجی تیرے حوالے، چار پائی بسترا تیرے حوالے، اے میری چادر سبز رنگ دی تیرے حوالے، اے امانتاں انہاں بےایماناں دیاں ابو جہل باہر کھڑا ہے، اے دیاں امانتاں میرے کول نے. اے باہر ابو سفیان کھڑا ہے، اے دیاں امانتاں میرے کول نے. اے جتنے کافر کھڑے نے مینوں امین سمجھدے نے، امانت دار سمجھدے نے، انہاں دیاں امانتاں میرے کول نے. ایسے بے ایمان نے مینوں امین بھی سمجھدے نے، مینوں امانت دار بھی سمجھدے نے، لیکن بے ایمان مینوں پھر کاذب بھی کہندے نے، جھوٹا. استغفر اللہ معاذ اللہ. انہاں دی امانتاں خود انہاں دے حوالے کر، صبح انہاں دی امانتاں دے دے، صبح کے دے نہ کہہ محمد تے گئے ساڈی امانتاں بھی لے کے چلے گئے. اے امانتاں حوالے کر. ہائے ہائے میں تانوں پوچھدا جیڑا نبی کافراں دیاں امانتاں حضرت علی دے حوالے کر سکتے نے، باغ فتن نہیں سی حوالے کر سکتے. علی اے باغ تیرا ہی، فاطمہ دا باغ ہی، اے فاطمہ نو دینا ہے. نہیں کہہ سکتے. معلوم ہو گیا جیڑا حق سی نبی اس تے چلے، او دا حکم دے کے گئے فرمایا علی امانتاں نبی نے حوالے کر دے. سو جان میرے بستر تے. علی دی شان کیا سبحان اللہ کہندے ہو. سبحان اللہ. اور یارو نبوت دے بسترے تے آرام کرنا کوئی تھوڑی بھی سال ہے. جیسے بسترے تے وحی آتی ہوگے، جبریل آتا ہوگے، اللہ دا قرآن آتا ہوگے، اس نبوت دے بسترے تے لٹنا تیرا میرا کام نہیں ہے، حیدر کرار دا کام ہے. علی سو جا. علی لیٹ گئے. جے اور حاضر ہو جاؤ. علی نو سبز چادر دیتی، ابو بکر عمر نو سبز روزہ دیتا. سبحان اللہ. یہ عظمت اپنی اپنی دینا. حضرت علی لیٹ کے چادر لے کے رات ساری ستے رہے. میں کیا علی میرے پیر رات نیند آئی، فرمایا آج ہی تے میں مٹھی نیند ستا. کیوں؟ فرمایا آج ہی تے نبی نے کیا سی کہ جا سو جا میرے بسترے تے. میرا عقیدہ ہے ساری دنیا کی زبان غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اور پھر کافرہ دے مرگے دے اندر اور تلوارہ دے سائے دے اندر نہ تینوں نیند آ سکتی ہے، نہ مینوں نیند آ سکتی ہے، نہ بڑے تو بڑے مجاہد تو نیند آ سکتی ہے. اوتھے نیند آئے گی تے حیدر کرار نو نیند آئے گی. تانوں پتہ ہوے میرے گھر دا گھیرا پے گیا، اصل کھڑے نے تے نیند آئے گی. میں نے کہا ہے کہ کبھی ادھر دیکھاں گا، ہون نہ پھیر آ جائے، ہون نہ آ جائے. علی فرماندے میں ستا ہی ہو سرات. سبحان اللہ. آئے آئے میں نے کول نہیں سی ہونا، کیونکہ نبی نے فرما دیتا سی. علی فرماندے عرض کرتے محبوبہ میں تے تواڈے بستر تے آرام کردا، تسی بھی تے رات سونا نہ کتھے آرام کرنا ہے. ذرا سبحان اللہ کیا. تسی بھی تے آرام کرنا ہے نا، کتھے آرام کرو گے؟ تہاڈا بستر کیڑا؟ فرمایا علی تو میرے بستر تے آرام کر. میرا بستر سیدنا ابو بکر صدیق دی گود. سبحان اللہ. نہیں سمجھے ہجرت دی رات میں بھی آرام کرنا. او سجنا کسے نو نبی دا بستر ملیا. سبحان اللہ کا میں اپنی گل کرا. سبحان اللہ دی چھال پر اگلی گل. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کسے نو نبی دا بستر ملیا، وہ بھی شان والا.
تے کسے نو بسترے والا ملیا شانہ اپنی اپنی اس واسطے میاں ہجرت دی رات اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب نو انہاں نے نرگے چوں کڈیا شہادت وجو پڑھیا اور اس طرح حضور نے ماری انہاں وال مٹھ او کیا کریا دی مٹی دی سہارا دیا لاڈا بند ہو گئیاں اس طرح کھڑے نے حضور وچوں نکل گئے اگے انشاءاللہ آئندہ وقت تھوڑا ہوندا ہے تسی بھی وقت نہیں آندے میرا ذوق ہوندا ہے کہ دوروں چل کے آنا 200 میل سفر کر کے کچھ بیان کرنا اس وقت دے ماشاءاللہ اور یا کوئی وقت کتھوں ساڑھے ورگے دیہاتی لوگ ہیں تے بیچارے کہتا بیان سن دے بہرحال انشاءاللہ آئندہ جمعے اتھوں شروع کرا گے اللہ تعالیٰ سانو جویں صحابہ نے مشکلاں انہاں نے ہاں جی اودے اندر اسلام تے دین دا دامن نہیں چھڈیا اللہ سانو بھی مشکلاں نو اللہ برداشت کرنے دی توفیق عطا فرمائے